ایک بندر بندریا کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور بندریا اس کے سر کو سہلاتے سہلاتے بندر کو سلا دی. بندر سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک دوسرا بندر آیا وہاں. میرے پیارے ساتھیوں، عمر ابن میمون کیا کہتے ہیں کہ میں جب جنگل میں گیا تو میں نے دیکھا اور اس نے کنکھی ماری. کنکھی ماری سمجھے آپ؟ یعنی بندریا سے ایسے کہا، ایسے. اب ہم کیا بتائیں، آپ لوگ تو اچھے اشارے کرنا جانتے ہی ہوں گے. ایسے کہا اشارہ، تو بندریا نے بندر کے سر کو اٹھایا اور سیدھے زمین پر رکھ دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور بندریا نے بندر کے شریر کو جیسے ہی سر کو رکھ دیا زمین پر، اور پھر وہ بندریا چلی اس بندر کے ساتھ. اور جب گئی تو بخاری کے الفاظ فقضى حاجته، بندر نے اپنی ضرورت پوری کر لی. اب اس سے زیادہ کھل کر میں کچھ نہیں بول سکتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی اس بندریا نے اس بندر کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. اس کے بعد وہ بندر کہیں چلا گیا، بندریا پھر بندر کے پاس آ گئی جو اس کا بندر تھا. اس کے پاس آئی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، بندریا نے سر اٹھا کر بندر کو اپنے ران پر رکھا تاکہ بندر جب اٹھے تو سوچے کہ میں جیسے سویا تھا ویسے ہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بندر اٹھا. ناک میں طاقت بہت ہوتی ہے بندر کو سونگھنے کی. اس نے پسینے کی بو سے اندازہ لگا لیا کہ میری بندریا نے گل کھلا دیے ہیں. یہ کہیں منہ کالا کرائی. وہ چلایا، سارے بندر جنگل کے اکٹھے ہو گئے. عمر ابن میمون بیان کرتے ہیں ان بندروں نے اس بندریا پر زبردستی دباؤ ڈالا تو بندریا نے سر ہلا دیا، اشارہ کیا کہاں گیا. بہرحال وہ سارے بندر مل کر اس بندر کو جس نے زنا کیا تھا اس بندر کو پکڑ کے لائے. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں ایک جھاڑی میں بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہا تھا. جب وہ بندر کو پکڑ کے لایا گیا اور بندریا کے سامنے پیش کیا گیا تو بندر نے بھی جرم کا اقرار کر لیا اور بندریا نے بھی جرم کا اقرار کر لیا. پھر ان لوگوں نے گڈھا کھودا، بندروں نے ایک گڈھا کھودا اور اس گڈھے کے اندر بندر اور بندریا دونوں کو پھینک دیا، دونوں کو ڈال دیا. بہت سے پتھر اکٹھے کر لیے اور اوپر سے تمام بندروں نے اس بندر اور بندریا کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دیا. عمر ابن میمون کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں ان کے قریب گیا کہ دیکھیں کیا منظر ہے. تو ان بندروں نے جب مجھے دیکھا تو ان میں سے ایک دو بندروں نے میرا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بھی پتھر اٹھا کر دے دیا کہ آئے عمر ابن میمون یہ پتھر پکڑو اور تم بھی ان بندروں کو مارو. ان بندروں نے اس پتھر سے اس بندریا کو اس وقت تک مارا جب تک کہ وہ دونوں مر نہیں گئے. آئے ڈیس سیکٹر کے نوجوانوں، اے میری امت محمدیہ کے لوگوں، اے مسلمانوں، زنا اتنا معیوب ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بندر بھی اپنی سوسائٹی کے اندر اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اے مسلمانوں، تم کیسے اس جرم کو اپنی سوسائٹی میں برداشت کر رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری آنکھوں کے سامنے آج ایک لڑکا ایک لڑکی کو کیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا لیتا ہے اور ماں باپ کیسے یہ گوارا کر لیتے ہیں. میرے بھائیو، اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارے مناظر ہم دیکھتے ہیں اور ہم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ کیا دیوس والی وہ حدیث ہم نے نہیں سنی ہے کہ جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی لوگوں کے سامنے بے پردہ رہے وہ دیوس ہے؟ یعنی اگر ہماری بیٹی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو باپ دیوس ہے، ہماری بہن لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو بھائی دیوس ہے، ہماری ماں لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو بیٹا دیوس ہے، ہماری بیوی اگر لوگوں کے سامنے بے پردہ ہے تو وہ شوہر دیوس ہے. دیوس بڑا خراب جملہ ہے یہ دیوس سننے میں بڑا دیوس. اور اس کی صحیح کیفیت جاننا چاہو تو اس کا صحیح کیفیت ہے بھڑوا. نہیں سنے؟ اب سمجھ گئے نا بھڑوا؟ نہ سمجھے ہو؟ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دے اور ان سے غلط کام کرائے اور ان کی زنا کرنے کی کمائی کو کھائے، اس کو کہا جاتا ہے دیوس.
یہ جملہ استعمال کیا ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے، یعنی غیرت دلائی ہے ہمیں، غیرت۔ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ پر ہیں؟ مولانا صاحب چاہے کتنا بول لو، تمہارے جیسے 336 مولوی آ چکے، چلے گئے، عورتیں بھی کہہ رہی ہوں گی بغلے بغلے جتنا بکنا ہو، ہمیں کل وہی کرنا جو کرنا ہے۔ حقیقت ہے، یہ مزاج بن چکا ہے، اور اگر تم نے یہ ضد کر لی تو سن لو، یہ ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ہماری بیٹیاں اپنے باپ کا نام ڈبوئیں گی، اپنے خاندان کا بھی نام ڈبوئیں گی، آپ کے مذہب کا بھی نام ڈبوئیں گی۔ یہاں تو قانون ہے، 18 سال سے بڑی ہے اس کو سیکورٹی اور دی جائے گی، چل اس کی حفاظت، اور اب باپ کچھ نہیں ہے، باپ کچھ نہیں، 18 سال تک پالا پوسا بڑا کیا، کچھ نہیں، تیرا کام ختم، آگے وہ مالک ہے، وہ ہم اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس قانون میں تو ہم سب بندے ہیں، لیکن اسلامی قانون تم آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں، آپ کو کرنے کی یہ کام ہے، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم بضد ہیں کہ ہم وہی کریں گے تو پھر مت روئیے یہ رونا، پھر ہماری بیٹیاں اسکولوں میں پڑھیں گی اور باپ سے کہیں گی حاجی علی کی درگاہ پہ جا رہے ہیں سہیلی کے ساتھ، باپ دیکھ رہا ہے سہیلی، ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، اب وہ دونوں سہیلی اس کے گھر پہ جائیں گی کہ ہم جا رہے ہیں فلاں جگہ جوہو چوپاٹی گھومنے، وہ کہے گا جاؤ سہیلی، دونوں نے صلاح کر لی، تو میرے گھر پہ چلنا میں تیرے گھر پہ چلوں گی، دونوں کے ماں باپ کو یقین ہو جائے گا کہ دونوں سہیلیاں ساتھ میں گئیں، وہاں فون کر کے اپنے اپنے سہیلا کو بلا لیں گے، تو اپنے سہیلا کے ساتھ چلی جانا، میں اپنے سہیلا کے ساتھ چلی جاؤں گی، ماں باپ سمجھ رہے ہیں سہیلیاں گئی ہیں آپس میں، یہ سب ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ پہاڑے پڑھائے جا رہے ہیں، جن کے جسم پر جتنے اچھے، جتنے زیادہ، جتنے ڈھیلے کپڑے ہوں گے اللہ نے پہچان بتائی ہو اتنی زیادہ شریف ہوگی، اور جس کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ مکار، فریب، بدچلن اور آوارہ لڑکی ہوگی۔ قرآن نے یہ مثال پیش کر دی، ذالک ادنا ان یعرفنا، لمبی چادریں، لمبے پردے، لمبے گھونگھٹ، ڈھیلے ڈھالے کپڑے اپنے جسموں پہ ڈالو تاکہ تم پہچان لی جاؤ، فلا یوزین، اور ستائی نہ جاؤ۔ ستائی نہ جانے کا ترجمہ کر دوں، تاکہ چھیڑی نہ جاؤ، یہی مطلب ہے اس کا۔ ہمارے ہاں اس کو چھیڑ چھاڑ کہا جانے لگا۔ یہ قرآن اصول بیان کر رہا ہے، قرآن ضابطے بیان کر رہا ہے، ہم کہاں ہیں، کس طرف چلے گئے ہیں؟ مت روئیے کہ آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، ابھی جو ہونا باقی ہے وہ یہ ہوگا کہ اس منظر کو دیکھ کر ہم پانی کے نہیں خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو۔ اس زمانے کے حالات کیا تھے؟ عمر ابن میمون کا واقعہ سنیں آپ، بخاری شریف کی روایت کے مطابق عمر ابن میمون، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں آج قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، کیا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ اگر یہ کنوارے ہیں، دونوں میں کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کو، اور جو شادی شدہ ہے، نبی اکرم اسی منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کو فرجموہ، رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ جب جمعے کا خطبہ ختم ہوا تو اسی جمعے کے خطبے میں عمر ابن میمون بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی، زناکار کو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مارنے کا حکم قرآن میں آج نازل ہوا ہے، اور آپ نے لوگوں کو حکم دے دیا ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے جب میں کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا، تو میں نے یہی ایک سزا، میں نے جنگل کے اندر بندروں کو دیکھا تھا کہ بندروں میں سے تمام بندروں نے ایک بندریا کو، ایک بندر کو، دونوں کو پکڑ کر
पत्थरों से मारा था। अल्लाह के नबी ने कहा अमर तुमने क्या देखा था, तुम पूरा वाकया बताओ। तो हजरत आमिर इब्न मैमून कहते हैं अय अल्लाह के नबी, आज से चंद साल पहले जब मेरा गुजर किसी जंगल से हो रहा था, जब मैं एक जंगल से गुजर रहा था तो मैंने एक बंदरिया को देखा। वो बंदर को अपने पैर पर अपनी गोद पर सुला रही थी। बंदर, वो मोहतरम बंदर जो थे वो बंदरिया की गोद में लेटे थे। और बंदर, बुखारी शरीफ की हदीस है ये कोई अलिफ लैला 40 चोर वाला स्टोरी नहीं है। आज कुरान की आयतें ही हैं और हदीस, यही दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। कल इंशाअल्लाह जो खिताब होगा उसमें वेदों के मंत्र भी रहेंगे और इस्लाम एक आलमगीर, एक बैनुल अक़वामी मजहब, इस टॉपिक पर कल इंशाअल्लाह मेरा खिताब होगा। तो उसमें मैं बताऊंगा कि इस्लाम की खूबियाँ क्या हैं, इस्लाम की खूबियाँ क्या हैं। तो मेरे भाइयों, आज औरतों के ताल्लुक से बयान करना इसलिए ज़रूरी था कि आज इतवार था, छुट्टी में बहुत काफ़ी आई हैं और आई हैं, इसीलिए कपड़े दिखा रही हैं। ये